والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب۔ معزز سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ آج سے ہمارے اپنے دروس کا ایک اور نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور نئے موضوع پر کچھ باتیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم موضوع میں داخل ہوں، کچھ باتیں جن کا تذکرہ اس پہلے درس میں ضروری ہے آپ کے سامنے کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اول و آخر آدمی کے سارے اعمال کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے۔ نیت کی درستگی یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اور جیسے اس سے پہلے بھی دروس میں نے اشارہ کیا ہے کہ کسی عمل سے پہلے بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے، عمل کے دوران بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور عمل کے بعد بھی نیت کی درستگی ضروری ہے۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو شروع تو اچھی نیت سے کرتے ہیں، درمیان میں بگاڑ آتا ہے، درمیان میں کبھی محفوظ رہتے ہیں، اخیر میں پہنچ کر عمل ختم ہونے کے بعد اخلاص کو گنوا بیٹھتے ہیں، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو طلب علم یہ بھی ایک عمل، ایک عبادت ہے، تو اس میں اخلاص نیت ہونے چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نیتہ۔ جس آدمی کی نیت اچھی ہو، اس آدمی کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتی، کوئی چیز، یعنی نیک نیتی کے ساتھ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے علم حاصل کرنے کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ امام احمد سے جب پوچھا گیا کہ وہ نیک نیتی جو آپ کہہ رہے ہیں، نیک نیت کا درست ہونا، اس سے مراد کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ آدمی یہ نیت رکھے کہ یرفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، وہ علم حاصل کرتے ہوئے نیت یہ رکھے کہ میں اپنے آپ سے سب سے پہلے اور اپنے علاوہ جن تک ہو سکے ان سے جہالت کو دور کروں گا، اس لیے کہ ہمارا یہ جو دین ہے، یہ دن پورا کا پورا دین اتباع ہے۔ اتباع کا مطلب ایک طے شدہ راستے پہ چلنا ہے، اور ایک طے شدہ راستے پہ چلنے کے لیے اس راستے کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس طرح یوں کہیے کہ علم صحیح نیت کے ساتھ، علم اس نیت کے ساتھ کہ میں دین کو جانوں گا، دین پہ عمل کروں گا، اس نیت سے جب حاصل کرے گا تو اس سے بڑا کوئی عمل، اس سے بڑا کوئی کام انسان کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہمارے یہ جو دروس ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی حقیقت میں یہی ہے۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں، اور اس کے بعد جتنے بھائیوں کو تک، بہنوں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے اس کو پہنچائیں، تاکہ اول و آخر جو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ آج سے جو ایک ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ مسئلہ ویسے بھی نیک نیتی کا زیادہ تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بظاہر آپ دیکھیں گے تو کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو ذر، میں تمہیں کمزور سا دیکھتا ہوں، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اس لیے لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، کبھی دو آدمیوں کے ذمہ دار مت بنو، اور کبھی کسی یتیم کے مال کے سرپرستی حاصل مت کرو، اس لیے کہ بہت مشکل ہے ایک ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اسے ادا کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو دو آدمیوں کے پر امیر بننے کے بعد دو کے درمیان انصاف کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟
جب آدمی انصاف نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس آدمی قدم ہی نہ رکھے۔ ایسا ہی مسئلہ آپ جانتے ہیں زوجین کے مسئلے میں، ایک سے زائد بیوی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے، اسلامی شریعت شرط پہلے رکھتی ہے کہ انصاف کرے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو ایک پر بس کرو۔ ایسا ہی ایک مسئلہ ہے، دو آدمی کسی معاملے میں جھگڑتے ہوں تو ان کے درمیان انصاف کرنا، دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ قضاء جسے کہتے ہیں، فیصلہ کرنا بہت نازک معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے سلف صالحین میں سے کئی ایک کے متعلق یہ بات ہے کہ ان کے سامنے جو ہے عہدہ پیش کیا جاتا تھا، قاضی بنانے کے لیے بھاگ جاتے تھے، یعنی حاکم وقت کو اعتماد ہے کہ یہ آدمی انصاف کے تقاضے کو پورا کرے گا، نہ کسی قرابت داری نہ کسی اس کی وجہ سے، بلکہ ان کے علم اور ان کے تقوی پہ بھروسہ ہے کہ یہ آدمی صحیح فیصلے کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ قاضی کی حیثیت سے انہیں متعین کرے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بھاگ جاتے تھے، کہتے تھے نہیں ہوگا۔ اور آپ کو مشہور جو واقعات بہت سارے ہیں، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو ہے قضاء کا عہدہ پیش کیا گیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بچ کر گئے اور چھپ گئے کہ حاکم کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں۔ تو دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو آج جو ہم موضوع لے کے چلے ہیں، آج سے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ حقیقت میں دو افراد نہیں، دو گروہ ہیں، اور دونوں کی اگر آپ بظاہر دیکھیں گے تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نیتوں پہ شاید ہم شبہ نہ کریں، نیک نیت بھی ہوں گے، وہ ان کی نیک نیتی پہ آپ شبہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ دو گروہ ہیں، ایک ہے علماء جن کو ہم جو ہے مطلب اسکالر کہتے ہیں، بڑے علماء راسخین فی العلم، ان کے، اور مفکرین جن کو کہا جاتا ہے، یا جو ہے اعلیٰ درجے کی مسلم عقل رکھنے والی شخصیتیں۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے ہم ایک طرح سے فیصلہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ بات مقصد فیصلہ نہیں ہے، ہم دونوں کے بارے میں یہ جائزہ لینے جا رہے ہیں کہ کون کس درجے میں ہے، کس کی بات کس درجے میں ہے، شریعت کی نظر میں کیا مقام ہے کس کا۔ تو اس حیثیت سے بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ تمام بھائیوں کو یہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ حکم لگا کر اپنے آپ کو ان سے برتر یا بہتر سمجھنے لگیں، یا کسی کے بارے میں جو کسی کی تعریف کر کے یہ سمجھنے لگیں کہ ہم ان کا ایک حصہ بن گئے، ہم بھی جو اس گروپ میں شامل ہو گئے۔ ایسا نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس وقت جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے مسائل امت مسلمہ کے سامنے مختلف قسم کے ہیں، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، کئی ایک ناحیے سے مسائل ہیں۔ سلفی منہج سے جڑے ہوئے جو اخوان ہیں، یا اس کو جاننے والے جو بھائی ہیں، یا جو اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا بہت بھی، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ دعوت ہمیشہ اس بات پہ ترکیز کرتی ہے کہ کتاب اور سنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح انداز سے جڑنے میں ہی امت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ امت کے سارے مسائل کا حل کتاب اور سنت سے صحیح انداز سے جڑنے ہی میں اس کا حل ہے۔ اور صحیح انداز سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے صحابہ کا تعلق تھا قرآن اور سنت سے، جیسے تابعین کا تھا، تبع تابعین، یہ وہ ائمہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، اس پر چل کر ہی امت کے سارے مسائل، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، عائلی ہوں، کیسے بھی مسائل ہوں، سارے مسائل کا تعلق اسی سے ہے۔ یہ بات آپ سبھی بھائی جانتے ہیں۔ اس وقت میدان کی یہ صورتحال ہے، بالخصوص بر صغیر کی میں بات کرنا چاہوں گا۔ بر صغیر سے مراد جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا جو علاقہ، قدیم ہندوستان کا جو علاقہ ہے، خاص طور پہ جو عربی زبان سے جن کا واسطہ کم ہے وہ زیادہ ہیں۔ ویسے عربی دان جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ مسائل اپنے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں گفتگو کرنے کا حق شریعت نے کس کو دیا ہے، اور ہم دین کے مسائل پہ جب بات سنیں گے، قبول کریں گے، یا ان کی بات کو وزندار سمجھیں گے، اہمیت رکھنے والا سمجھیں گے، تو کس کی بات کو سمجھیں گے؟ یہ معیار جسے کہہ سکتے ہیں، جس معیار پہ پرکھنا چاہیے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ جو جتنے بڑے اسٹیج سے بولے گا وہ اتنا بڑا جو ہے مطلب عالم ہماری نظر میں، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی خالی کیوں نہ ہو۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ جو آدمی اپنے جو ایک تنظیم قائم کر کے جتنی زیادہ بڑی تعداد لائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے۔
ہمارے پاس یہ ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ لوگوں کو جو ہے اپنے جوابات سے خاموش کروا دے سکتا ہے، منہ توڑ جواب دے کر، ہم سمجھتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے۔ یا ایک تعبیر یہ بھی آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کے پاس وہ عالم سب سے بڑا ہے جو بہت زیادہ کتابیں لکھتا ہو۔ کتابوں میں کیا لکھتا ہے یہ نہیں، جو زیادہ کتابیں لکھیں وہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو ایک ایسا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلط مبحث، یعنی ایسا جو ہے مطلب ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا کہ کون سا باب ہے، کس باب میں کون گفتگو کرے گا، کون گفتگو نہیں کرے گا، کس کی بات کو اہمیت دی جائے گی، کس کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ہر آدمی جو ہے جو بھی قرآن کا نام لے لے وہ عالم ہے، جو بھی حدیث کا نام لے لے وہ عالم ہے۔ اور ان سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ تو بولنے والے اپنی جگہ ہیں، ہر بولنے والے کے پیچھے دوڑنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ عجیب قسم کا جو انتشار نظر آتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ ہم حیران نہ ہوں، ہم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ کر شریعت کی ہدایات کی روشنی میں ہم اپنا رخ متعین کر سکیں، اپنا راستہ متعین کر سکیں، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے جس کی خاطر ہم نے یہ درس شروع کیا۔ اس درس میں ہم کیا کریں گے؟ اس درس میں کیا ہوگا؟ ہم علم اور علماء کی تعریف یا ان کا تعارف کروائیں گے، فکر اور مفکرین کا تعارف کروائیں گے، شریعت اسلامیہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں علماء کا مقام کیا ہے، ایک مفکر کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ کے جو اصول طے شدہ ہیں ان سے انحراف کرنے کے نتیجے میں کہاں کہاں امت کے اندر گمراہیاں ہیں، اور یہ اصول جب بیان ہوں گے تو جو مقصد ہے اس مقصد تک ہم خود بخود پہنچ جائیں گے کہ میدان میں اس وقت جو نام ہیں، بڑے یا چھوٹے جو بھی نام ہیں، ان میں سے کون کس درجے میں ہے وہ آپ خود متعین کر لیں گے، اس لیے کہ جب اصول طے ہو جاتے ہیں تو اصول پہ آپ جو ہے سب کو لا کے فٹ کر کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کون اس پہ پورا اترتا ہے، کون اس پہ پورا نہیں اترتا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اس کے بجائے کسی کی عقیدت میں، کسی کی محبت میں اندھے بن کر اگر ہم جو ہے صرف یہی ان کے دفاع کرنے میں لگ جائیں، ان کی ہر غلط بات کو صحیح ثابت کرنے پہ لگ جائیں، ہر ان کی بات کی تعویل کرنے کے نہیں فلاں بات کی فلاں دلیل ہو سکتی ہے، یہ دلیل، یہ جو مزاج لوگوں کے اندر اس وقت میدان کی صورتحال ہے، یہ جو ہے امت کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہدایت کا جو راستہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے بالکل واضح اور روشن راستے پہ تمہیں چھوڑا ہے، یہ روشن راستہ تاریکیوں سے بھر گیا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکال کر پھر سے ایک مرتبہ اس صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش ہم کریں گے، یہی ہمارے درس کا مقصد ہے، اسی مقصد کی خاطر ہم نے یہ درس شروع کیا ہے۔ اس میں ہوگا کیا، جیسے میں نے کہا کہ علماء اور مفکرین کے درمیان کے فرق کو ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد مفکرین کا درجہ کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، یہ دونوں کی دونوں سمجھ کر جن سے جو تعلق رکھنا ہے، علماء کو کس حیثیت سے لیا جائے اگر لیا جانا ہے، مفکرین کو کیسے لیا جائے اگر لیا جانا ہے، تو یہ ہم جو ہے جانیں گے، یہی اس کا مقصد ہے۔ تو یہ درس انشاءاللہ توقع ہے انشاءاللہ 6 سے 7 ہفتے ہمارے درس ہوگا، جس میں ہم لوگ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج میں نے جو اس تمہید کے بعد جو موضوع کا پہلا نقطہ مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھنا، وہ ہے سب سے پہلے ہم علم کو جانیں، علم کہتے کس کو ہیں، اس لیے کہ علم اگر معلوم ہوگا تو اسی سے عالم کی پہچان ہوگی، علم کی پہچان سے علماء کی پہچان ہوتی ہے۔ علم اگر ہمیں معلوم ہوگا علم کہتے کس کو ہیں، اسی سے عالم کی پہچان متعین ہوگی، اور وہیں سے یہ فرق سمجھ میں آئے گا کہ کون علماء میں داخل ہوتا ہے، کون علماء سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ممبر پہ کھڑا ہوا وہ عالم ہے، ہمارے پاس جو کسی اسٹیج پر جیسے میں بیٹھا ہوں، اگر میں بول رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کے لیے میں عالم ہوں، اور میری جگہ کوئی اور بھی آ کے یہاں بیٹھ کر بولے، 4 آدمی اس کے سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں، وہ بھی عالم ہے۔ ہم دونوں کے بجائے کوئی تیسرا بھی آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، وہ بھی عالم ہے۔ تو عوام کے پاس جو ہے عالم کی کوئی پہچان نہیں رہ گئی ہے۔ تو عالم کہتے کس کو ہیں، اس کو ہم جو ہے پہچانیں گے، پھر اس کے بعد مفکر کس کو کہتے ہیں، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آج کے درس میں ہم علم کی پہچان، علم کہتے کس کو ہیں، اس کی طرف پر جو ہے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ علم کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ علم کی تعریف، علم کہتے کس کو ہیں، علم